الحمد لله الحمد لله الذي يبدع الأفلاك والأغدير، والصلاة والسلام على من كان نبي وآدم بين الماء والطين، وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم، ونفعنا إياكم بالآيات والذكر الحكيم، إنه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف رحيم. من علينا ربنا إذ بعث محمدا أيده بيده، أيدنا بأحمد، أرسله مبشرا، أرسله ممجدا، صلوا عليه دائما، صلوا عليه سرمدا. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى سيدنا محمد كما تحب وترضى أن تصلي عليه. ادب گاہیشت زیر آسماں درش نازک در، نفس گم کردہ می آید جنید و بایتی دی جا، و مصطفیٰ برساں خیش را کہ دین ہماوست، اگر بہو نہ رسیدی تمام بول حبیست، نہ حسن ماں نہ خورشید کے جمال میں ہے، نہ حسن ماں نہ خورشید کے جمال میں ہے، جو بات میرے نبی آپ کے بلال میں، نہ حسن ماں نہ خورشید کے جمال میں ہے، جو بات میرے نبی آپ کے بلال میں ہے۔ جواب سل میں طلب کی رفاقت جنت، جواب سل میں طلب کی رفاقت جنت، کمال ہوش ربیہ تیرے سوال میں ہے، کمال ہوش ربیہ تیرے سوال میں ہے۔ خدا بھی جس کو رؤوف الرحیم کہتا ہے، خدا بھی جس کو رؤوف الرحیم کہتا ہے، میرا نبی ہے وہی حشر کس خیال میں، میرا نبی ہے وہی حشر کس خیال میں ہے۔ خدا بھی جس کو رؤوف الرحیم کہتا ہے، میرا نبی ہے وہی حشر کس خیال میں ہے، میرا نبی ہے وہی۔ خدا کو بھی رہی منظور اس کی خوشنودی، خدا کو بھی رہی منظور اس کی خوشنودی، نہ پوچھ مجھ سے کہ کیا آمینہ کے لال میں ہے، نہ پوچھ مجھ سے کہ کیا آمینہ کے لال میں ہے، نہ پوچھ مجھ سے کہ کیا آمینہ کے لال میں ہے۔ غلاف کعبہ کہاں گنبد رسول کہاں، غلاف کعبہ کہاں گنبد رسول کہاں، فراق میں ہے کہاں بات جو وصال میں، فراق میں ہے کہاں بات جو وصال میں ہے۔ اگر خاموش رہوں گے تو تجھ سے کچھ ہے، جو کچھ کہا تو تیرا حسن ہو گیا محدود۔ بارگاہ رسالت و آل رسالت پہ درود شریف کا نذرانہ عقیدت پیش فرمائیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد و علی سیدنا محمد کما تحب وترضى صلی علیہ۔ ایک بار اور حدیث صلوات پیش فرما دے۔ صلی اللہ علی النبی الامی و علی صلی اللہ تعالی وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ ایک بار اور حدیث درود شریف پیش فرما دے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد و علی سیدنا مولانا محمد کما تحب وترضى صلی علیہ۔ آپ کے دل و دماغ میں کوئی ایسا محبوب ہے جو ساری کائنات کا محبوب ہو؟ اس سوال کو آپ
ہلکا پھلکا نہ سمجھیں گے. وہ صرف ایمان والوں ہی کا محبوب نہیں، کافروں کا بھی محبوب. صرف موحدین کا محبوب نہیں، مشرکین کا بھی محبوب. صرف مخلصین ہی کا محبوب نہیں، منافقین کا بھی محبوب. صرف مقتولین کا محبوب نہیں، قاتلین کا بھی محبوب. وہ ایسا محبوب جو ساری مخلوق کا محبوب. ایوانوں میں رہنے والوں کا محبوب، فٹ پاتھ پر پڑے رہنے والوں کا محبوب، ظلم سہنے والوں کا محبوب، ظلم کرنے والوں کا محبوب. ایسا محبوب کہ اسی کی تلاش میں ساری کائنات سرگرداں. اسی محبوب تک پہنچنے کے لیے فضاؤں میں تیر رہے ہیں، دریا کا کلیجہ چیر رہے ہیں، چاند پر دستک دے رہے ہیں، مریخ پر کمندے ڈال رہے ہیں، سورج کی شعاعوں کی تسخیر کر رہے ہیں. اسی محبوب کی تلاش میں یہ ساری کائنات کی ہمہ ہمی، یہ دنیا کی گہما گہمی. اسی محبوب کو پانے کے لیے یہ ایٹمی تجربات ہو رہے ہیں، یہ ریڈیائی اکتشافات ہو رہے ہیں. دنیا کی ساری ترقی اسی محبوب کو حاصل کرنے کے لیے. آپ بھی سوچ میں پڑ کے ہوں کہ ایسا محبوب کون ہے کہ ساری دنیا اسی کے پیچھے جا رہی ہے. تمہارے سامنے کا لقمہ چھیننے والا بھی وہ چاہتا ہے، تمہیں کھلانے والا بھی وہی چاہتا ہے. آخر وہ کون سا محبوب ہے کہ اگر وہ نہ ہو، اس کا تصور نہ ہو، تو دنیا کی یہ چہل پہل ختم ہو جائے. ہے آپ کے ذہن میں کوئی ایسا محبوب؟ ہٹلر بھی اسی کے لیے دوڑا تھا، چنگیز بھی اسی کے لیے آگے بڑھا تھا. سب اسی کو حاصل کرنے کے لیے کچھ بناتے ہیں تو اسی کے لیے، بگاڑتے ہیں تو اسی کے لیے، گھر بناتے ہیں تو اسی کے لیے، گھر جلاتے ہیں تو اسی کے لیے. وہ آخر محبوب ہے کون؟ جانتے ہیں اس محبوب کا نام ہے کامیابی. کون ہے جو کامیابی نہیں چاہتا؟ کون ہے جو کامیابی کے پیچھے نہیں دوڑ رہا ہے؟ مرنے والا بھی کامیاب ہونا چاہتا ہے، مارنے والا بھی کامیاب ہونا چاہتا ہے. یہ سارا دنیا کا چکر اسی کے لیے، اسی کے لیے یہ سارے فتنے ہیں، یہ ساری جنگیں ہیں، یہ سارا تصادم ہے، یہ فساد فی الارض اسی کے لیے، یہ طبقاتی کشمکش اسی کے لیے، یہ حکومتوں کا تنتنا و تمترا اسی کے لیے. ایسا محبوب، غریب کا بھی محبوب، امیر کا بھی محبوب، بادشاہ کا محبوب، گدھا کا محبوب، آقا کا محبوب، غلام کا محبوب. وہ محبوب ہے کامیابی. اس میں تو سب شریک ہو گئے نا، ہمیں کامیاب ہونا چاہیے، مگر اس محبوب تک پہنچنے کے راستے کیا ہے، اس میں اختلاف ہو گیا. اب جس نے جو فیصلہ کیا
वो उसी रास्ते पे चल पड़ा। किसी ने सोचा कि उस महबूब तक पहुंचने के लिए बादशाह बनना जरूरी है, वो बादशाही हासिल करने की फिक्र में लग गया। किसी ने सोचा इस महबूब तक पहुंचने के लिए दौलत की फरावानी चाहिए, वो दौलत समेटने में लग गया। किसी ने ये सोचा कि इस महबूब तक पहुंचने के लिए मादी ताकतों की ज्यादती चाहिए, वो मादी ताकतें इकट्ठा करने लगा। किसी ने सोचा इस महबूब तक पहुंचने के लिए मिसाइलों की कतारें लगा दो, टैंकों की सफाई खड़ी कर दो, एटमी तजर्बात करो। मुख्तलिफ नजरिया वाले अपने अपने अंदाज से इस महबूब के लिए दौड़ रहे हैं, मगर फिर हम ये देखते हैं कि दौड़ने वाले दौड़ते दौड़ते जब वहां पहुंचते हैं, वहां पर उनका महबूब नहीं मिलता। सल्तनत मिलती है, महबूब नहीं मिलता। बादशाही मिलती है, महबूब नहीं मिलता। जिस महबूब के लिए तुमने दुनिया को जहन्नम बना दिया है, दुनिया जहन्नम तो बन जाती है, महबूब नहीं मिलता। दुनिया तबाह हो जाती है, मगर जिस महबूब को हासिल करने के लिए तुमने इतनी मेहनत की है, तजर्बात तो हो जाते हैं, महबूब नहीं मिलता। आधी दुनिया का बादशाह सिकंदर भी जिस महबूब के पीछे दौड़ा था नहीं पा सका, नहीं पा सका। जरा सा आप ख्याल करें, सिकंदर खुश नहीं है लूट कर दौलत जमाने की, और कलंदर मायाए हस्ती लुटाकर रक्स करता। कलंदर मायाए हस्ती नारे तकबीर रक्स करता। नारे रिसालत शेखुल इस्लाम वल मुस्लिमीन। कैसे कैसे दौड़े तख्त वाले, नाकाम हो गए। अगर बादशाह होने से कोई कामयाब होता तो दुनिया के कामयाबों में फिरौन का नाम होता, नमरूद का नाम होता। अगर दौलत की फरावानी की वजह से कोई कामयाब होता तो कामयाबों में कारून का नाम बहुत सफ़े फहरिस्त होता, सरे फहरिस्त होता। मगर देखो, न दौलत कामयाब, न दौलत से कारून कामयाब हुआ, न दबदबो सिदवत से फिरौन और नमरूद का हुआ। अगर कामयाबी बादशाह से मिलती तो दमिश्क के तख्त पर बैठने वाला यजीद कामयाब होता, कामयाब होता। मगर हम तो ये देख रहे हैं, तख्त वाला नाकाम और खंजर के नीचे लेटने वाला कामयाब। जरा सा सोचो, कामयाबी सभी चाह रहे हैं, चांद पर भी जा रहे हैं कामयाबी तलाश करने के लिए, अरबों खरबों डॉलर खर्च करके चांद पर जा रहे। इस बहस में तो मैं जब इस मौजूद को बयान करता हूँ तो नहीं पढ़ता कि पहुंचे कि नहीं पहुंचे। इस चक्कर में पढ़ने से फायदा है, पहुंचे कि नहीं पहुंचे इस चक्कर में नहीं पड़ता। बस इतना अपने लोगों को समझा देता हूँ, जो लोग गए अगर वो आके ये कहते आपसे कि मुसलमानों हमने ईद का चांद देख लिया है, क्या ईद करोगे? अरे सारे यहूदी मिलके कहें, सारे ईसाई मिलके कहें कि हमने देख लिया, करोगे? नहीं करोगे? तो जिनके कहने से हम चांद का देखना नहीं मानते, उनके कहने से पहुंचना कैसे मानते? मगर इस चक्कर में पढ़ने की जरूरत नहीं है। कहते पहुंचे पहुंचे, आज प्रोपेगंडे की दुनिया है, प्रोपेगंडे की दुनिया, जो चाहो कहो, पहुंचे पहुंचे पहुंचे। हालांकि सारी दुनिया इसको मानने की इसको मान नहीं रही है, मगर रूस तो इसलिए मान रहा कि वो भी तो पहुंचना चाहता है ना। अगर हमने कह दिया नहीं पहुंच सकते तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। लिहाजा उन बातों को जानो, जाने दो। मगर इस मौके पर ये बात मैं जरूर कहता हूँ कि ये जो पहुंचने का दावा कर रहे हैं कि इनसे पूछना, इतने ऊपर अरबों खरबों डॉलर खर्च करके तुम पहुंचे, क्या कामयाबी मिली? क्या कामयाबी मिली जिसके लिए वहां गए थे? क्या वहां कामयाबी तुम्हें मिली? मैं पूछा करता हूं,
चांद से लाए क्या? अरबों खरबों डॉलर खर्च करके इस बेचैन दुनिया के लिए क्या लाए? इस मुस्तरिब दुनिया के लिए क्या लाए? इस तड़पती हुई सिसकती हुई दुनिया के लिए क्या लाए? इत्मीनान ले आए, करार ले आए, चैन ले आए? जवाब देते हैं खाक लाए। बेवकूफ, इतनी दुनिया भर के खाक लाए, कंकड़ का पत्थर लाए। अरे बेवकूफो, हमारी धरती पर पत्थरों की क्या कमी थी कि बोझ बढ़ा दिया? अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद कमा तुहिब्बु व तुर्दी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। और मेरी छठी हिस्स कह रही है कि जब ये चांद की तरफ जा रहे होंगे तो वो भी हंस रहा होगा कि दुनिया के बेवकूफ आ रहे हैं, ये दुनिया के अहमक लोग जो हैं मेरे पास आ रहे हैं कामयाबी लेने के लिए, इज्जत लेने के लिए, अजमत लेने के लिए, सुकून लेने के लिए, चैन लेने के लिए, करार लेने के लिए। अरे नादान, यहाँ तुझे सुकून नहीं मिलेगा, चैन नहीं मिलेगा। अगर तुझे कामयाबी चाहिए तो उधर जा जिसके इशारे से मैं भी टुकड़े हो गया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मुहक्किक़े आज़म हिंद। तुझे कामयाबी चाहिए, चांद पर नहीं, मरीख पर नहीं, अतारिफ पे नहीं, मुश्तरी पर नहीं, जोहर पे नहीं। कामयाबी तो वहां मिलेगी जहां बिलाल हबशी को कामयाबी मिली, जहां वैसे करनी को कामयाबी मिली, जहां सलमान फारसी को कामयाबी मिली। खाने वालों के घर में कामयाबी नहीं मिलेगी, वहां मिलेगी जहां भूखे पहुंचे और कामयाब हो गए, जहां भूखे पहुंचे कामयाब हो गए, प्यासे पहुंचे कामयाब हो गए। इसीलिए दोस्तों, कामयाबी मिलेगी कैसे, इसी में है झगड़ा, यही है चक्कर। कोई फला को मार दो मैं कामयाब हो जाऊंगा, फला घर जला दो मैं कामयाब हो जाऊंगा, फला कौम को मिटा दो मैं कामयाब। कौम मिटती रही, ये वहीं का वहीं रह गया, और ये भी बाद में मिट गया। कोई मिटाने वाला ऐसा है जो न मिटा हो? कोई ऐसा मिटाने वाला है जो न मिटा हो? बगदाद का मिटाने वाला, गरनातों को मिट्टी में मिला देने वाला हलाकू बचा, तातारी हुकूमत बची, तो बचना किसी को नहीं है। तारीख के सफात पर मरने वाले को भी आना है और मारने वाले को भी आना है। वो फर्क ये है कि मरने वालों की मजलूमियत से आप हमदर्दी करेंगे और मारने वालों को कुछ सफ में ले जाके खड़ा कर देंगे, मारने वालों को किस सफ में ले जाके खड़ा कर देंगे। तो तारीख किसी को माफ करने वाली नहीं है, सबको अपने किरदार की सजा मिलेगी ही, मिलती है। तारीख को जो याद नहीं रखते धोखे में है। बात तो ये चल रही थी कि कामयाबी तो सब चाहता है, मगर कामयाबी मिले कैसे, इसमें चूंकि इख्तलाफ हो गया है, एक इख्तलाफ हो गया। और इंसान तो ऐसी इसी बातों में इख्तलाफ करता है कि ताज्जुब। इंसान तो ऐसा इख्तलाफ पसंद वाक़ हुआ है कि नमक की कंकरी पर भी इत्तेफाक नहीं करता। आप समझे नहीं? अभी खाने पीने का दस्तरखान देखो, आप हमारे यूपी में आप जाएंगे ना, वहां चावल रोटी का इस्तेमाल बराबर मिलेगा। और यूपी से आप बंगाल की तरफ जब चलेंगे तो रोटी कम होती जाएगी, चावल बढ़ता जाएगा, और बंगाल पहुंचते पहुंचते रोटी गायब। अब वो ख्वाब में भी नजर आने के लिए कुछ अमल करना पड़ेगा। वैसे हमारी गवर्नमेंट ने खिलाना शुरू कर दिया, वो भी रोटी वहां भी गायब नहीं, जबरन बेचारे खा रहे। और ऐसे ही अगर आप पश्चिम की तरफ चलिए, मौलाना अतहर रामपुरी की तरफ चलिए, तो रोटी बढ़ती जा रही, और पंजाब तक पहुंचते पहुंचते चावल गायब। वहां का चावल सब जहां खाया जाता वहीं नहीं खाया जाता। ये ज़ौक़ की बात है, पसंद की बात है। आप
آپ یہاں پر چلے جائیے مدراس کی طرف تو وہاں کھٹا اتنا پسند کرتے ہیں اور سالن کے اندر اتنا ملا دیتے ہیں کہ آپ سمجھ ہی نہیں سکیں گے کہ آپ گوشت کھا رہے ہیں کہ اچار کھا رہے ہیں۔ اور اگر کبھی حیدرآباد کی طرف چلے جائیں تو سالن میں مرچا اتنا اور لال مرچا کہ دسترخوان پہ سالن بھی لاکھ لاکھ لال لال نگاہوں سے دیکھتا ہے۔ بھائی ہمت ہے تو ہاتھ لگاؤ۔ اب اس کے بعد جناب نے ہمت کر کے ہاتھ لگا ہی لیا اور 2-4 لقمے کھا کے پیٹ بھر ہی لیا تو لقمے تو پیٹ میں ضرور چلے جائیں گے مگر آنکھ سے آنسو بھی، آنکھ سے پانی رہا، دونوں کام ہو رہا ہے، توبہ بھی ہو رہی ہے، پیٹ بھی بھر رہا ہے۔ دیکھا آپ نے کس قدر انسان کا مزاج کو دیکھو، کھانے پینے میں بھی متفق نہیں۔ اور پہناوے کا حال تو آپ دیکھتے ہیں، کسی یہیں بیٹھنے والے کے کیا سارے لباس ایک طریقے کے نہیں ملیں گے، نہیں ملیں گے، مگر خیر مجھے کسی ایسے لباس سے کوئی اعتراض نہیں جو شرعی تقاضے پورا کرتا ہو اور ستر پوشی جس قدر فرض ہے اس سے پوری ہو جاتی ہو، کسی ڈھنگ کا تراش خراش کیسی بھی ہو، جیسا آپ کے ہاں چلن ہو، تو اس لباس سے مجھے کوئی اعتراض نہیں، مگر کبھی کبھی میں سوچ میں پڑ جاتا ہوں کچھ نئے نئے لباس دیکھنے میں آتے ہیں، نئے نئے لباس کو دیکھ کر میں بہت غور سے اتنا ٹائٹ ہوتا ہے اور بدن سے ایسا چپکا ہوتا ہے کہ میں سوچتا ہی رہتا ہوں کہ سلا کے پہنا ہے یا پہن کے سلایا ہے۔ آدمی پہن کے بھی ننگا نظر آئے تو پہننے سے فائدہ کیا؟ اس طرح سے رہنے سہنے کے مکانات کو دیکھ لو، کھانے پینے کا انداز، وضاحت کی طرف میں جاؤں بات الگ ہو جائے گی۔ کہنے کا منشا یہ ہے، اتنا کچھ کرنے کے بعد کامیاب نہیں، لوگ کامیابی کے لیے کرسیوں میں بھی جاتے ہیں نا کامیابی پر، اور 5 سال کے بعد آپ سے کامیابی کی بھیک مانگنے آتے ہیں اور اتنا آتے ہیں کہ آپ بھی تنگ آ جاتے ہیں، تو پھر اس کے بعد یہ عہد کر کے جاتے ہیں بس ایک ووٹ دے دے، میں قسم کھاتا ہوں 5 سال نہیں آؤں گا۔ تو کامیابی کی کرسی پر آپ انہیں بٹھاتے ہیں، مگر ان سے جا کے پوچھو ان کے دل کا حال کہ وہ کتنا کامیاب ہے۔ جتنی ذمہ داری بڑھتی ہے انسان کی نیند اڑ جاتی ہے۔ ایک غریب انسان 2 روٹی کھا کے سکون کے ساتھ سوتا ہے، مگر جو ملک کا وزیر اعظم ہوگا ہو سکتا ہے ٹیبلٹ کھانی پڑتی ہو سونے کے لیے۔ کیا کامیابی، کرسی سے آپ کو کیا ملا، منصب سے کیا ملا؟ کہنے کا منشا یہ ہے کہ لوگوں نے جو کامیابی کو خود بنا رکھا اور اسی راستے پہ چلے، کامیاب نہیں ہوئے، تو اس پیچیدگی کو تو کوئی اختیار کرتا ہے؟ پوچھ کامیابی کے پیدا کرنے والے سے کہ ایک کامیابی کے دینے والے، کامیابی تو تو ہی دیتا، کیسے دیتا؟ کامیابی تو سارے انسانوں کو کامیاب کرنا چاہتا ہے، کیا طریقہ؟ کامیابی تمہاری محنتوں سے حاصل نہیں ہو سکتی، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ۔ خدا جسے چاہے عزت دے، خدا جسے چاہے ذلیل کر دے، اور خدا جسے عزت دیتا ہے اسے کوئی ذلیل نہیں کر سکتا، اور خدا جسے عزت دیتا ہے اسے کوئی ذلیل نہیں کر سکتا، اور خدا جسے ذلیل کرنا چاہتا ہے اسے کوئی عزت نہیں دیتا، اور
خدا کی شان بے نیازی دیکھو، یہ نہ سمجھنا کہ خدا جس کو عزت دیتا ہے اس کو خوب کھلاتا ہے، خوب پلاتا ہے، جس کو عزت دیتا ہے اس کو تخت پر بٹھا دیتا ہے، جس کو عزت دیتا ہے اس کے سر پہ تاج پہنا دیتا ہے، جس کو عزت دیتا ہے اسے ملکوں کا مالک بنا دیتا ہے۔ نہیں، اس کی شان عجیب ہے، تاج پہنا کے ذلیل کرتا ہے، تخت پر بٹھا کے ذلیل کرتا ہے، کھلا پلا کے ذلیل کرتا ہے، کھلا پلا کے ذلیل کرتا، اور کبھی کبھی تو اڑا کے ذلیل کرتا۔ سیدنا مولانا محمد کما کسی کو تک انتقال دیا رہے، تم نے نہیں دیکھا یزید کو کھلا پلا کے ذلیل کر دیا، دمشق کے تخت پر بٹھا کے ذلیل کر دیا، اور حسین کو بھوکا رکھ کے عزت دے دی، پیاسا رکھ کے عزت دے دی، خنجر کے نیچے لٹا کے عزت دے دی۔ یاد رکھو اسلام سب کو عزت دینا چاہتا ہے، اسلام عزت کا دین ہے، اسلام کامیابی کا دین ہے، اسلام صلاح و فلاح کا دین ہے، تو اسلام جو بتائے گا کامیابی وہی ہے۔ دیکھو اسلام ساری دنیا کا دین ہے کہ نہیں؟ اور قیامت تک آنے والوں کا دین ہے۔ یہ صرف غریبوں کا دین نہیں، یہ صرف رئیسوں کا دین نہیں، یہ امیروں کا بھی دین ہے، فقیروں کا بھی دین ہے، رئیسوں کا بھی دین ہے، غریبوں کا بھی دین ہے۔ اور جب سبھی کا دین ہے تو اب یہ کامیابی کا نسخہ وہ بتائے جس سے ساری دنیا کامیاب ہو۔ صرف دولت والے کامیاب نہ ہوں، صرف تخت و تاج والے کامیاب نہ ہوں، اس لیے کہ جب یہ سب کو کامیاب کرنے آیا ہے تو ایسا نسخہ یہ دے کہ کھانے والا بھی کامیاب ہو، بھوکا بھی کامیاب ہو، پینے والا بھی کامیاب ہو، پیاسے بھی کامیاب ہو، تلوار چلانے والا بھی کامیاب ہو، تلوار کی زد میں آنے والا بھی کامیاب ہو۔ ایسا کامیابی کا نسخہ ہونا چاہیے، اور یہ نسخہ صرف اسلام دے سکتا، صرف اسلام۔ اسلام نے نسخہ دے دیا، قد افلح من تزکا، کامیاب منصب سے نہیں، کرسی سے نہیں، فضاؤں میں تیرنے سے نہیں، دریا کا کلیجہ چیرنے سے نہیں، چاند پر پہنچنے سے نہیں، بس پوری دنیا کو سنوارنے کے چکر میں پڑے ہوئے ہو۔ دنیا نہیں سنورے گی، تم چلے جاؤ، دنیا نہیں سنورے گی، پوری دنیا کو بنانے کی فکر میں لگے، دنیا نہیں بنے گی۔ اتنی بڑی دنیا کو بنانے کے کیسے کیسے منصوبے تم نے بنا رکھے۔ ہاں، اس دنیا کو اگر تم بنانا چاہتے ہو تو ایک چھوٹی سی دنیا اسے بنا لو۔ اس چھوٹی سی دنیا کے لیے نہ تمہیں راکٹ کی ضرورت ہے، نہ ہوائی جہاز کی ضرورت ہے، اس تک پہنچنے کے لیے تمہیں کسی سواری کی ضرورت نہیں، ایک چھوٹی سی دنیا ہے، اس کو بنا لو۔ وہ بن گئی تو سب بن گئی، وہ بن گئی تو سب، اور جب تک وہ نہ بنے گی دنیا نہیں بن سکتی، دنیا نہیں بن سکتی۔ اس چھوٹی دنیا کا نام ہے دل۔ دل کو سنوار لو، سب سنور جائے گا، دل کو سنوار لو، سب سنور جائے گا، اور جب تک دل بگڑا رہے گا ساری دنیا بگڑی رہے گی، جب تک دل بگڑا رہے گا ساری دنیا بگڑی رہے گی۔ یہ دل کا بگاڑ ہے جو ہم دیکھ رہے ہیں، یہ دل کا بگاڑ ہے جو ہم دیکھ رہے ہیں، ہر طرف فساد ہی فساد، فتنہ ہی فتنہ، یہ صرف دل کا بگاڑ ہے۔ دل کو سنوارو، دل کو بناؤ، دل کو مزکو مصفا کر لو، یہ چھوٹی سی دنیا۔ ویسے یہ لوگ بھی عجیب ہیں، اپنے سر کوئی الزام نہیں لیتا، کوئی نہیں لیتا نا، کوئی نہیں لیتا، چور بھی اپنے کو چور نہیں کہتا، جھوٹا اپنے کو جھوٹ نہیں کہتا، جو سب سے زیادہ جھوٹ بولتا ہے وہ بھی کہتا ہے میں کبھی جھوٹ نہیں بولتا، یعنی یہ بھی ایک جھوٹ ہے۔ ذرا صاحب خیال کریں تو کوئی اپنے اوپر کیا کہتا، کہتے کیا لوگ، ارے صاحب کیا بتائیں زمانہ بگڑ گیا، زمانہ بگڑ گیا، کیا کہتے ہیں بڑا زمانہ خراب ہے،
زمانہ خراب ہو گیا، زمانہ بگڑ گیا۔ ایسے لوگوں سے میں پوچھتا ہوں مجھے بتاؤ کیا چیز بگڑی؟ زمانہ بدل گیا، کیا چیز بدلی؟ نہ زمین کا فرش بدلا، نہ آسمان کا شامیانہ بدلا، نہ چاند سورج کے چراغ بدلے، نہ ستاروں کی قندیلیں بدلیں، نہ ہوا کی روانی بدلی، نہ گردش لیل و نہار بدلا، نہ پانی کی ٹھنڈک بدلی، نہ آگ کی حرارت بدلی۔ کیسے تم کہتے ہو زمانہ بدل گیا؟ سچی بات کہو، دل بدل گیا۔ زمانہ وہی ہے، زمین وہی، آسمان وہی، چاند وہی، سورج وہی، ستارے وہی، ہم وہ نہ رہے، دل بدل گیا۔ کیا کہتا ہے؟ نظر بہک گئی، کان بہک گئے، زبان بہک گئی، قلم بہک گئے، قدم بہک گئے۔ الزام لگاتے ہو مگر سچی بات صرف اتنی ہے کہ دل بہک گیا۔ دل بہکا تو نظر بہک گئی، دل بہکا تو زبان بہک گئی، دل بہکا تو کان بہک گئے، دل بہکا تو قلم بہک گئے، دل بہکا تو قدم بہک گئے۔ پہلے دل بہکا، کہتے دل ٹھیک ہے صرف زبان بہکی، دل ٹھیک ہے صرف قلم بہکا۔ نہیں نہیں، دل اگر ٹھیک ہوتا تو قلم نہ بہکتا، زبان نہ بہکتی، پہلے دل بہکتا۔ اسی چکر میں لوگ مفتی صاحبان کو بھی پریشان کرتے ہیں، بس زبان سے غلطی ہو گئی، دل تو بہت چاہتا ہے۔ کسی نے اپنی بیوی کو طلاق دیا ہے، طلاق دے دیا، اب مفتی صاحب کے پاس آئے، مفتی صاحب فتویٰ دیجیے۔ طلاق دینے سے پہلے فتویٰ نہیں پوچھا، دینے کے بعد آ رہے ہیں طلاق۔ اور اس کے بعد مفتی صاحب کو سمجھا تھا، یہ مفتی صاحب میں بڑے غصے میں تھا، بڑے غصے میں تھا، وہ غصے میں میری زبان سے ایسا نکل گیا کہ مفتی صاحب پوچھتے ہیں محبت میں کون طلاق دیتا؟ جملہ غصے والا محبت میں بھی نکلے گا۔ اور پھر اس کے بعد اے مفتی صاحب، زبان تھی چمڑے کی، ادھر ادھر ہو گئی، مگر دل میں محبت ہے، دل میں محبت ہے۔ مفتی صاحب کہیں گے بیوقوف، کسی اور کو سمجھا، اس سے سچا اگر دل میں محبت ہوتی تو کاٹنے والی بولی کیوں نکلتی، عداوت والی بولی کیوں نہیں نکلتی؟ ہم بولی سے سمجھ گئے تیرے دل میں کیا، بولی بتا رہی ہے کہ تیرے دل میں کیا ہے۔ بولی پہچانو، کبھی عمل سے لوگ پہچانتے ہیں، کبھی بولی سے پہچانتے ہیں، عمل سے بھی پہچانتے ہیں، بولی سے بھی پہچانتے ہیں۔ اچھوں کا عمل اچھا ہوتا ہے، ان کی بولی بھی اچھی ہوتی ہے۔ اتفاق دیکھو کہ برے کیا بولتے ہیں وہ بھی ہم سن چکے، اچھے کیا بولتے ہیں وہ بھی ہم سن چکے، برے کیا کرتے ہیں وہ بھی ہم دیکھ رہے ہیں، اچھے کیا کرتے ہیں وہ بھی ہم دیکھ رہے ہیں۔ اب ہمیں دھوکہ نہیں ہو سکتا، اب ہم آپ کے عمل سے سمجھ لیں گے کہ آپ کے دل میں ہے کیا۔ کل اناء یترشح بما فیہ، برتن سے وہی نکلتا ہے جو اس میں ہوتا۔ گلاس میں دودھ ہو تو پانی کہاں سے نکلے، پانی ہو تو دودھ کہاں سے نکلے، اور کچھ نہ ہو تو کیا کہاں سے نکلے، کچھ بھی نہ ہو۔ ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ دل میں دودھ ہو نکلے پانی، گلاس کے اندر شہد ہو نکلے دودھ، ایسا نہیں ہو سکتا۔ جو ہوگا وہی نکلے گا، اور جو نکلے گا اسی سے ہم سمجھیں گے کہ کیا ہے۔ دیکھو ہم نے کچھ بولیاں سنی اور کسی کا عمل دیکھا۔ فرشتوں کی بولی جانتے ہو کیا؟ فرشتے کیا بولتے ہیں؟
کبھی سنی آپ نے فرشتوں کی بولی؟ نہیں سنی تو قرآن پر تو تم ایمان لا چکے ہو. قرآن بتا رہا فرشتوں کی بولی کیا. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، اللہ اس کے سارے فرشتے نبی پہ درود بھیجتے. تو درود بھیجنا یہ فرشتوں کی بولی. اور پھر قرآن اسجدوا لآدم، آدم کا سجدہ کرو، فرشتے جھک گئے. تو نبی کی تعظیم کرنا فرشتوں کا عمل، نبی پہ درود بھیجنا یہ فرشتے کی بولی، اور نبی کی تعظیم کرنا یہ فرشتوں کا عمل. اب اگر تمہاری زبان سے درود نکلا ہم سمجھ لیں گے دل میں کیا ہے، اور تم نے نبی کی تعظیم کی ہم سمجھ لیں گے کس راستے پر ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شیخ الاسلام والمسلمین. ذرا صاحب اور اس کے برخلاف نبی کی تعظیم سے انکار کرنا یہ ابلیس کا طریقہ، اور نبی کی توہین کے لیے بشر اور مٹی کے لفظ کا استعمال کرنا یہ ابلیس کا طریقہ، یہ ابلیس کا طریقہ ہے. یہ اس کی بولی ہے، انا خیر من، یہ ابلیس کی بولی ہے. تو اب اس کی بولی بھی ہم نے دیکھ لی، اس کا عمل بھی ہم نے دیکھ لیا. اب جہاں جہاں یہ بولی نظر آئی اور جہاں جہاں یہ عمل دکھائی پڑا ہم سمجھ لیں گے کہ وہی آ کے بیٹھا ہے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد کما تحب و ترضى ان تصلی علیہ. تو دوستو یہ دل ہے، دل جب تک اس کو ستھرا نہیں کرتے دنیا بن نہیں سکتی. دل کو بنا لو ساری دنیا بن جائے گی. دل بگڑا رہے گا ساری دنیا بگڑی رہے گی. اب مشکل تو یہ ہے کہ دل کو پاک کیے بغیر ہم کامیاب نہیں ہو سکتے. اور کریں کیسے؟ تو قرآن قد افلح من تزکا، کامیاب وہ ہو گیا جس نے اپنے دل کو ستھرا کر لیا. اب آپ خیال یہ کریں کہ بھئی کیسے ستھرا کریں. تو چلو بازار میں تلاش کریں کوئی پاؤڈر ملتا ہو تو دل کی دھلائی شروع کر دیں. دل کو پاک و صاف کرنے کے فارمولہ سبھی کے پاس ہے، مگر صاف کیسے کریں کسی کے پاس کوئی نسخہ نہیں. دنیا بھر کے صابن ایجاد ہو گئے، پاؤڈر تیار، مگر دل کو صاف کرنے کی کوئی چیز نہیں. دل کی گندگی کو دور کرنے کا آج تک کسی نے سوچا ہی نہیں. پوچھنا امریکیوں سے، روسیوں سے، جرمن سے، جاپان سے، ہر چیز کا صابن تو نے بنا دیا، دل صاف کرنے کا کوئی پاؤڈر بنا دے. پاؤڈر بنا دے. دل کی بیماریاں بہت سارے علاج ہو گئے، کیسے کیسے آلات ایجاد ہو گئے. دل کی دھڑکنوں کو آپ شمار کرنے لگے آلات کے ذریعہ، مگر جو دل کی خاص بیماریاں ہیں اس کو کیسے پتا چلائیں. آج دنیا بہت ہی زیادہ آگے بڑھ چکی ہے، مگر آج تک کوئی ایسا آلہ ایجاد ہی نہیں ہوا جو دل کے کفر کو بتا دے، جو شرک کو بتا دے، جو نفاق کو بتا دے، جو عداوت کو بتا دے، جو دشمنی کو بتا دے، جو کینہ کپٹ کو بتا دے، جو بغض و حسد کو بتا دے. یہ ہے دل کی بیماریاں. تو جب آج کل کے ڈاکٹر کے پاس، حکیم کے پاس جاؤ گے تو کہے گا بھائی جس چیز کی نجاست ہمیں معلوم اس کی صفائی کا طریقہ ہم بتاتے ہیں، اور جس کی نجاست ہمیں معلوم ہی نہ ہو اس کی صفائی کا طریقہ ہم کہاں سے لائیں. گھر کیسے نجس ہوتا ہے ہمیں معلوم، صاف کیسے ہوگا وہ بھی ہم نے طریقہ بتا دیا. برتن کیسے گندا ہوتا ہے، کپڑے کیسے گندے ہوتے ہیں، تو سب کی گندگی معلوم، مگر دل کی گندگی سمجھنے کا کوئی آلہ نہیں، کوئی مشین نہیں. تو اب آخر دل کی گندگی جو ہم سمجھتے ہی نہیں ہے
تو ہم اس کا علاج کیا کریں گے؟ تو تلاش کرو ایک ایسی نگاہ کو جو دل کی گندگی دیکھ رہی ہو، جو دل کی بیماری کو سمجھ رہی ہو، جو دل کو کی تکلیفوں سے واقف ہو. اور تم کیا تلاش کرو گے؟ قرآن خود ہی کہہ رہا وَيُزَكِّيهِمْ، یہ میرا رسول ہے جو دل کو صاف کرتا ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، محقق اعظم ہند، دل کو صاف کرتا ہے یہ اللہ کا رسول. دل کا تزکیہ فرماتے ہیں. اچھا ایک بات بتا دوں، سرکار کو دل صاف کرنے کے لیے کچھ محنت نہیں کرنی پڑتی، کچھ نہیں. نظر ڈال دیا دل صاف ہو گیا، ہاتھ رکھ دیا دل صاف ہو گیا، کلمہ پڑھا دیا دل صاف ہو گیا. ذرا سا دیکھو، ایسے دل صاف ہوتا ہے کہ وہ پھر اتنے اونچے مقام پر پہنچ جاتے ہیں وہ دل والے جس کے دل کو نبی کی نگاہوں نے صاف کیا. ذرا صاحب دیکھو، نہ ٹیبلٹ کھلانا، نہ کیپسول کھلانا، نہ کوئی سیرپ پلانا، کچھ نہیں، کچھ نہیں. بس اتنی سی بات ہے. کتنا خراب دل تھا اس جانے والے کا جو تلوار لے کے چلا تھا، قتل کرنے کا منصوبہ لے کے چلا تھا، بڑا برا ارادہ لے کے چلا تھا. مگر دیکھو کدھر گیا تھا؟ حکیم کی طرف جا رہا ہے، معالج کی طرف جا رہا ہے، روحانی طبیب کی طرف جا رہا ہے. دیکھیں خدا بھی چاہتا ہے کہ ہم بیمار کو اچھا تو خدا ہی کرے گا مگر حبیب کی چوکھٹ پہ کرے گا. خدا لے جا رہا ہے، عمر جا رہے ہیں، خدا لے جا رہا ہے. عمر جا رہے ہیں اور خدا لے جا رہا ہے. تو کیا دیکھا آپ نے؟ عمر سوئے نبی گئے، نظر سوئے عمر گئی، پڑی نگاہ مصطفیٰ تو زندگی سمر گئی. ذرا صاحب دیکھیں کیسا. اب اس کے بعد ایک دوسرا سفر حضرت عمر کا شروع. پہلا سفر تو وہ تھا جب خدا لے جا رہا تھا مصطفیٰ کی طرف، اور دوسرا سفر وہ ہے جو مصطفیٰ لے جا رہے ہیں خدا کی طرف. یہ دوسرا سفر، مصطفیٰ لے جا رہے ہیں خدا کی طرف. مگر خدا کے لے جانے میں اور مصطفیٰ کے لے جانے میں ایک فرق ہم دیکھ رہے ہیں کہ خدا ہر حال میں لے جاتا. جانے بنا دیکھو، کافر ہے تب بھی چل، مشرک ہے تب بھی چل، گندا ہے تب بھی چل، ناپاک ہے تب بھی چل. میں تجھے پاک کر کے نہیں لے جاؤں گا، پاک تو وہاں کراؤں گا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شیخ الاسلام والمسلمین، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. تو یہ سفر خدا جب لے جاتا ہے مصطفیٰ کے آگے تو جس حال میں تمہیں دیکھا اسی حال میں لے کے چلا گیا. مگر جب مصطفیٰ لے جاتے ہیں تو فاروق اعظم بنا کے، صدیق اکبر بنا کے، ذو النورین بنا کر مصطفیٰ کا جب سفر شروع ہوتا ہے تو ایمان سے شروع ہوتا ہے، ایمان سے شروع ہوتا ہے. اور خدا کی بارگاہ میں وہ صحابی بنا کر پیش کرتے ہیں، صحابی بنا کر پیش کرتے ہیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، محقق اعظم ہند. اللهم صل على سيدنا محمد كما تحب وترضى بأن تصلي عليه. تو دل کو صاف کرو، دل کی قدورتوں کو نکالو، بغض کو نکالو، نفاق کو نکالو. اور یہ سارے جو بت تم نے اپنے دل میں بٹھا رکھے ہیں اس کو نکالے گا کون؟ کون نکالے گا؟ جواب ملے گا نہ یزکیہم. یہ میرا رسول. بت بہت آئے تھے کعبے میں، ایک آئے، دو آئے، تین آئے، 360 آئے. خدا کے دشمنوں نے خدا کے گھر میں 360 بت بسا دیا. اور خدا اگر چاہتا کوئی ایک آتا، اگر چاہتا تو کوئی ایک آتا. نہیں چاہا اس نے، آنے دیا، آنے دیا، آنے دیا. اور 1-2 سال نہیں، 550 سال رہنے دیا، 550 سال رہنے دیا، رہنے دیا. اور اس کے بعد جب نکالا
نکالا، نکلو نہیں حکم دیا بلکہ رہنے دیا۔ نکلا کیسے؟ اپنے محبوب کو بھیجا، اپنے محبوب کو بھیجا تاکہ دنیا والے سمجھ لیں کہ تمہارے دل کی بھی صفائی وہی کریں گے جنہوں نے کعبے کی صفائی کی تھی۔ النبی الامی وآلہ صلی اللہ تعالی وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ اچھا ایک بات یہ بتاؤ، کعبہ خدا کا گھر ہے کہ نہیں؟ ہے؟ پہلے بھی تھا، آج بھی ہے، قیامت تک رہے گا۔ اس گھر کی بنیاد بہت پہلے پڑ گئی تھی نا۔ اب دیکھیے، جب بت لا کے رکھے گئے تو کیا خدا کا گھر نہیں رہا وہ؟ خدا کا گھر اب بھی تو ہے نا۔ جب بت رکھے گئے تھے جب بھی خدا کا گھر، جب نہیں رکھے گئے تھے جب بھی خدا کا گھر، جب نکال دیے گئے جب بھی خدا کا گھر۔ خدا کا گھر بنتا ہے تو بگڑنے کے لیے نہیں بنتا، گھر خدا کا گھر رہتا۔ یہ اور بات ہے، یہ آنے والے آتے ہیں رسوا ہو کے نکلنے کے لیے، یہ دوسری چیز ہے۔ خدا کا گھر تو گھر ہی رہتا، خدا کا گھر گھر ہی رہتا۔ خدا اپنے گھر کے تقدس کی حفاظت کرتا۔ دیکھو مسجد آپ بناتے ہیں نا، بنایا مسجد، جب تک نہیں بنایا تھا ایک میدان زمین لیا، وقف للہ کیا، مسلمانوں نے محبت و عقیدت سے مسجد تعمیر کی۔ اب جہاں مسجد تعمیر ہو گئی، کوئی بھی مسلمان کا بچہ اب یہ نہیں کہے گا کہ ہم اس کی مالک، نکال دیا نا اپنی ملکیت سے۔ پہلے تو مالک تھے نا، ملکیت زمین خریدی تھی تو مالک تھے، اپنی ملکیت کو خدا کے حوالے کیا۔ اب کوئی مالک یا پوچھے یہ کیا ہے؟ کہ خدا کا گھر ہے۔ اب خدا کا گھر، تیرے بس کی جو بات تھی وہ تو نے کر دیا۔ تیرے بس کی کیا تھی؟ ایک زمین لینا، اس پر عمارت بنانا، اتنی تو بس کی بات ہے۔ اب آگے خدائی عمل دیکھو کہ تحت الثری تک، عرش معلی تک سب کو مسجد بنا دیا۔ یہ تو خدائی عمل ہے، یہ تیرے بس کی بات نہیں تھی، یہ تیرے بس کی بات نہیں تھی۔ تو تحت الثری تک، عرش معلی تک، تو نے تو ایک حصے کو مسجد کے نام سے وقف کر دیا، مسجد بنا دیا۔ تو اب تحت الثری تک مسجد، عرش معلی تک مسجد، اور اس میں تیرا کوئی خرچ نہیں، تیرا کوئی دخل نہیں۔ اس مسجد میں تیرا، یہ خدا نے بنایا، تو یہ پوری فضا مسجد، یہ پوری فضا مسجد۔ اب یہ ہو سکتا ہے کہ کبھی آپ کی عمارت پرانی ہو، آپ اس کو گرا کے دوسری عمارت بنائیں۔ آپ نے بنایا تھا کہ عمارت، دو چار نسل آگے چلی، ان نسل والوں نے کہا بھائی پرانی ہوئی، اس کو گرا کر شہید کر کے پھر بنا دو۔ پھر اس کے بعد دو چار نسل وہ چلی، اس نے کہا پرانی ہو گئی، اس کو گرا کر۔ مطلب یہ ہے ہر دور کے ڈھانچے کو گرایا جا سکتا ہے، مسجد کو نہیں گرایا جا سکتا۔ ہر دور کے ڈھانچے کو گرایا جا سکتا ہے، مسجد کو گرایا نہیں جا سکتا۔ اتنی طاقت تو کسی میں ہے ہی نہیں جو خدائی طاقت بن جائے۔ اللہم صل علی سیدنا مولانا کما کہ وہ ترضی صلی اللہ تعالی وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ ذرا سا آپ خیال کرتے، اس پر ایک لطیفے کی بات یاد آ گئی۔ ایک صاحب نے سوال کر لیا، یہ لندن کی بات ہے، وہاں بھی کبھی کبھی عجیب سوال ہوتے تھے۔ کہا یہ بتائیے اگر ہم آسمان پر پہنچ جائیں تو نماز کیسے پڑھیں گے، چہرہ کدھر کریں گے؟ انہوں نے سوچا کہ کعبہ تو نیچے ہے، کیا لٹکنا پڑے گا؟ تو پہلے تو میں نے اس سوال پر ان کا تنبیہ کیا کہ پہلے تو مجھے یہ بتا دے تو زمین پہ کیسے پڑھتا ہے؟ زمین پہ پڑھنا آتا ہی نہیں، آسمان پہ پڑھنے کا مسئلہ پوچھ رہا۔ پہلے تو زمین پہ پڑھ کے دکھا دے، زمین پہ پڑھنے کے تو تجھے مسائل معلوم نہیں، تو آسمان پہ پڑھنے کی بات کرتا۔
اور اس کے بعد میں نے کہا تم نے سمجھا کیا کعبہ کیا ہے؟ کعبہ کیا ہے؟ تم نے اس گھر کو کعبہ سمجھا ہے، اس گھر کو تم نے کعبہ سمجھا ہے؟ ارے وہ کعبہ، وہ مکے سے سیدھ میں چلے جاؤ، چلے جاؤ، 7ویں آسمان تک پہنچ جاؤ، بیت المعمور، تو یہاں سے وہاں تک پوری فضا کعبہ۔ تو اگر آسمان پر جائے گا تو وہاں بھی تجھے کعبہ مل جائے گا۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد کما تحب و ترضى بان تصلی علیہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ تو معلوم ہوا یہ جس نے کعبہ کو صاف کیا۔ اچھا ایک بات مت کہنا، بعض لوگ غلطی سے کہتے کہ صاحب آپ تو جانتے ہیں نا کہ اللہ جو چاہتا کرتا، جس چیز سے راضی ہو کرتا، اور رسول کو بھی آپ مالک و مختار مانتے ہیں تو وہ جو چاہے کرے، خدا جو چاہے کرے، رسول جو چاہے کرے۔ تو اس وقت سعودی عرب میں جو انتظامیہ ہے وہ تو اللہ رسول ہی نے تو بنایا ہے، اور انہی کے تو چاہنے سے یہ سب ہوا ہے، تو تمہیں ان سے اعتراض کیوں ہے؟ اعتراض کیوں ہے؟ اگر وہ اللہ رسول کو پسند نہ ہوتے تو اللہ رسول ان کو رکھتے، وہاں رکھتے۔ سوال ایسا ہے کہ دماغ پرواز کرنے لگتا ہے۔ تو ایسے سے پوچھنا کہ یہ 50 سال کی انتظامیہ کے بارے میں مت بتا، مجھ سے سوال کر رہی 50، ابھی تو 50 سال ہی کی بات ہے نا، اس کا ذکر مت کر۔ تو 50-55 سال کی بات مت کر، یہ بتا 550 برس خدا نے اپنے گھر میں 360 بت رکھا، کیا وہ راضی تھا؟ کیا وہ خوش تھا؟ کیا اسے پسند تھا؟ خدا شان بے نیازی رکھتا ہے، خدا شان بے نیازی رکھتا ہے۔ ارے ان کو رکھا، رسوا کر کے نکلوا دیا، ان کو بھی رکھا، یہ بھی اپنے وقت کا انتظار کر رہے ہیں۔ اللہم صل علی نعرہ رسالت شیخ الاسلام والمسلمین پہلوان اشرفیہ جانشین محدث اعظم ہند کما تحب و ترضى بان تصلی علیہ۔ آپ اچھی طرح سے سمجھتے جائے تو دل کا صاف کرنا، اور نبی نے صاف کر دیا بات۔ اپنے دل کو صاف کرنا ہو تو نبی کو دل میں بٹھا دو، نبی کے آنے کے لائق پہلے بنا لو۔ وہ بھی ہے کوئی سینہ جس میں نہ ہو مدینہ، وہ بھی ہے کوئی سینہ جس میں نہ ہو مدینہ، زیبائش مکاں ہے زیبائش مکی سے، زیبائش مکاں ہے، ان کو لانا ہو تو ایسا کیجئے کعبہ دل کو مدینہ کیجئے، ان کو لانا ہے تو ایسا کیجئے کعبہ دل کو مدینہ کیجئے۔ تو دل کو ان کے لائق بنائیے، وہ آئیں گے تو پھر اس کے اندر پھر کچھ نہیں رہ جائے گا، انہی کے انوار ہوں گے، انہی کی تجلیاں ہوں گی، وہ ہے دل کو ستھرا کرنے والا۔ ایک بات بتاؤں، پانی اور صابن سے صفائی کی جاتی ہے کہ نہیں؟ کپڑا آپ کیسے صاف کرتے ہیں؟ صابن بھی لگاتے ہیں، پانی بھی لگاتے ہیں۔ تو پانی کا کام صاف کرنا اور صابن کا بھی کام صاف کرنا، ایک کام کرو، کسی برتن میں پانی اور صابن گھول دو اور اس میں کپڑا ڈال دو، اور صبح سے شام تک اس میں پڑا رہنے دو، دیکھو صاف ہوتا ہے کہ نہیں۔ نکالو گے تو اور خراب دکھے گا۔ پانی کا بھی کام صاف کرنا تھا، صابن کا بھی کام صاف کرنا تھا، ہم نے دونوں کے حوالے کر دیا، کپڑا صاف نہ ہوا۔ کہا رے نادان، تو اتنی ہی بات جانتا ہے، پانی کا کام صاف کرنا ہے، صابن کا کام صاف کرنا ہے، مگر ایک ہاتھ بھی تو چاہیے جو اسے مسلے، نچوڑے، جھنجھوڑے، پانی کو نکالے،
خراب کو بہائے اچھا کو لگائے، کچھ ایسا تو ہونا چاہیے۔ ہاتھ ہے ہی نہیں تو ایک ہاتھ کی ضرورت ہے نا۔ ہاتھ اگر اس ہاتھ میں کپڑا نہیں ہے تو کبھی صفائی نہیں ہو سکتی۔ تو دوستو ہم جانتے ہیں کہ قرآن بھی پاک کرتا ہے، حدیثیں بھی پاک کرتی ہیں، قرآن سے بھی دل پاک ہوتا ہے، حدیثوں سے بھی پاک ہوتا ہے، مگر قرآن اور حدیث کے حوالے اگر تم نے دل کیا تو تمہارا دل پاک نہیں ہوگا۔ ضرورت ہے دست مصطفیٰ کی، ضرورت ہے دست محمدی کی۔ محقق اعظم ہند، محقق اعظم ہند۔ اس کی مثال میں بتا دوں کہ یہ 73 فرقے ہیں نا، سب کے پاس قرآن بھی ہے، حدیث بھی ہے۔ ستفترق امتی 73 فرقۃ کلھم فی النار الا واحدہ۔ رسول نے کہا 73 فرقے ہو جائیں گے، ایک نجات پانے والا، سب ہلاک ہونے والے۔ تو یہ جو ہلاک ہونے والے ہیں کیا ان کے پاس قرآن و سنت ہے کہ نہیں؟ قرآن بھی ہے، سنت بھی ہے، مگر ان کا دل ستھرا نہ ہو سکا، ان کا دل ستھرا نہ ہو سکا، اس لیے کہ یہ قرآن و سنت کو کاندھے پہ لے کے چلتے ہیں۔ ضرورت اس بات کی تھی کہ قرآن و سنت ہاتھ میں ہو اور دل دست مصطفیٰ میں ہو۔ رئیس المحققین صلی اللہ علیہ نبی الامی وآلہ صلی اللہ تعالی وسلم صلاۃ و سلام علیہ یا رسول اللہ۔ صاف کرنے والا تو ہاتھ اور ہے، اس کو دل تو تم نے دیا ہی نہیں۔ دل کو دور رکھا مصطفیٰ سے، دل کو دور رکھا گنبد خضرا سے، دل کو دور رکھا سنہری جھاڑیوں سے، اتنا دور کہ دوسرے سے بھی کہتے ہو کہ وہاں نہ جاؤ، دوسرے سے بھی کہتے ہو کہ وہاں نہ جاؤ، تاکہ جیسے تم ہو ویسے سب ہو جائے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد کما فی قوت صلی علی۔ دل قریب کرو، دل کا معاملہ ہے، صاف نہیں کرو گے محبوب نہیں آئے گا۔ پہلے دل کو صاف لائق تو بناؤ۔ مجھے ایک بزرگ کا واقعہ یاد آیا، اپنے مرید سے پوچھ لیا، بیٹے مومن کا دل کہاں رہتا؟ تو کہتے حضور بائیں سائڈ میں۔ انہوں نے لوٹڑا سمجھا، بائیں سائڈ میں رہتا۔ تو حضرت نے کہا بائیں سائڈ میں تو کافر کا بھی دل رہتا، میں پوچھ رہا ہوں مومن کا دل کہاں رہتا؟ بیچارہ گھبرا گیا، کہا اچھا بول عارف کا دل کہاں رہتا؟ اور پہلے ہی سے پریشان ہو گیا تھا، کہا حضور آپ ہی بتائیں۔ کہا سنو، مومن کا دل اپنے محبوب کے پاس رہتا ہے، مومن کا دل اپنے محبوب کے پاس رہتا ہے، عارف کا دل کہیں نہیں جاتا، محبوب خود آ کے رہتا ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد کما تحب صلی اللہ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ ایسا دل بناؤ کہ محبوب خود آ کے جگہ بنا لے، محبوب خود آ جائے۔ تو ایسا دل کو ستھرا کرنے کے لیے، اور بات سچی ہے، جو ڈاکٹر حکیم مرض نہ جانے وہ علاج کیا کرے؟ وہی قصہ جو آپ نے سنا ہوگا بار بار کہ حکیم صاحب جب قبرستان جاتے تھے تو چہرہ چھپا لیتے تھے، اپنا چہرہ چھپا لیتے تھے۔ کسی نے پوچھا اے حکیم صاحب یہ کیا عادت ہے آپ کی؟ جب قبرستان جاتے ہیں تو چادر سے چہرہ چھپا لیتے ہیں۔ کہا یہاں کے مردوں سے مجھے شرم آتی ہے، یہ میرے ہی علاج سے یہاں آئے۔ تو وہ کوئی حکیم کوئی ڈاکٹر جو آبادیاں اجاڑ دے، قبرستان آباد کر دے، وہ بھی کوئی ہے؟ مرض سمجھے نا۔ آج کل کے حکیموں کا حال بھی یہی ہے، ہاتھ پر ہاتھ رکھتے ہیں، سر جھکاتے ہیں، آنکھ بند کرتے ہیں، پھر پوچھتے ہیں تیرا حال کیا ہے؟ ارے تو میرا حال مجھے کو بتانا ہے تو ہاتھ پکڑ کے کیا کیا؟ ہاتھ تو کم سے کم چھوڑ۔ یہ حال ہے، آلات پر بھروسہ ہو گیا ہے، علم ختم ہو گیا، فن بڑھ گیا۔ یہ دور فن کا دور، یہ دور ٹیکنالوجی کا دور، فن بڑھ گیا، علم ختم ہو گیا۔
وہ علم تھا جو نس پر ہاتھ رکھتے تھے تو دل کی دھڑکنوں کو شمار کرتے تھے، وہ علم تھا چہرہ دیکھتے تھے مرض کی کیفیت سمجھ میں آ جاتی تھی، وہ علم تھا۔ اب مشین جو بتائے، مشین جو بتائے، اور خیر مشین جو بھی بتائے پھر یہ جو سمجھیں، ہر ایک کا کام بھی سمجھنا نہیں، تو اس کے لیے بڑی لیاقت اور بڑے تجربے کی ضرورت۔ آپ خیال کریں، مگر نبی کریم ہم کو مصفا بالکل مجسم صاف کرنے کے لیے نبی نے جانتے ہو کتنے چشمے ہمیں دیے؟ 4 چشمے۔ اور صرف نبی نے ہمارے دل ہی کو صاف نہیں کیا، جسم کو صاف کیا، دل کو صاف کیا، دماغ کو صاف کیا، روح کو صاف کیا۔ روح بھی گندی ہوتی ہے، دماغ بھی گندا ہوتا ہے، جسم بھی گندا ہوتا ہے، دل بھی گندا ہوتا ہے، تو نبی نے سب کو صاف کرنے کے لیے 4 چشمے دیے، 4 چشمے۔ ایک چشمے کا نام ہے شریعت، دوسرے کا نام ہے طریقت، اور تیسرے کا نام ہے معرفت، اور چوتھے کا نام ہے حقیقت۔ یہ 4 چشمے ہیں۔ جسم ناپاک ہوا، شریعت سے پاک کر لو، دل ناپاک ہوا، طریقت سے پاک کر لو، دماغ ناپاک ہوا، معرفت سے پاک کر لو، روح ناپاک ہوئی، حقیقت سے پاک کر لو۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، محقق اعظم ہند، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی سیدنا مولانا محمد کما تحب و ترضی کہ انت صلی علیہ۔ تو جو چیز ناپاک ہونے والی ہے نبی نے چشمے دیے، پاک کر لو۔ آپ کہیں گے ہمارے اندر ایک اور بھی ہے، اور وہ تو کیا ہے؟ نجس نہیں ہے، نجاست ہے۔ نجس اور نجاست کا فرق سمجھو۔ ایک چیز ہوتی ہے نجس، نجس جس میں نجاست لگ جائے، اور ایک ہے نجاست۔ تو ہمارے دل میں، ہمارے جسم میں ایک اور چیز ہے، اس کا نام ہے نفس امارہ۔ اور یہ نفس امارہ کیا ہے؟ نجس العین، یہ نجاست ہے۔ ارے بھئی جس پر کوئی نجاست لگ جائے اس کو تو آپ نے صاف کر لیں، نجاست کو کیسے پاک کریں؟ یہ جانوروں کا جو غلاظت بھی ہے نا، یہ نجاست ہے نا، یہ کہیں لگ جائے آپ پاک کر لیں، مگر اس نجاست کو کیسے پاک کریں؟ نجاست کو تو پاک کرنے کی کوئی شکل نہیں، نبی نے اس کی بھی شکل دے دی، نجاست بھی پاک ہو جائے۔ طریقہ بتاؤ؟ یہ جس کو ہمارے ہاں گوبر کہتے ہیں، جانوروں سے جو غلاظت نکلتی ہے وہ ہے غلیظ ہے، نجس ہے، مگر اس کو آپ جلا ڈالو، جب یہ جل جائے تو اس کی راکھ پاک ہے۔ تو نجاست کے پاک کرنے کا طریقہ یہ، اس کو جلا ڈالو، جب جلا دو گے تو اس کی راکھ پاک ہو جائے گی، اس کی حقیقت ہی بدل جائے گی۔ پہلے نجاست تھی نجس العین، جلا دیا تو پاک ہو گئی۔ تو کہا سنو، جسم کو شریعت سے پاک کرو، دل کو طریقت سے پاک کرو، دماغ کو معرفت سے پاک کرو، روح کو حقیقت سے پاک کرو، اور اس نجس العین نفس امارہ کو عشق مصطفیٰ کی آگ میں جلا ڈالو۔ جب وہ جل جائے گا تو وہی پاک ہو جائے گا، وہ امارہ نہیں مطمئنہ بن جائے گا، وہ پھر امارہ نہیں رہ جائے گا، پھر وہ مطمئنہ بن جائے گا۔ جلا کے پاک کر لو۔ قد افلح من تزکا، کامیاب وہی ہے جس کا دل ستھرا۔ یہاں پر بات آپ
بہت آگے بڑھتی جا رہی ہے۔ بس ایک نقطے کی طرف اور اشارہ میں کر دوں، ترتیب ملاحظہ کیجئے۔ ویسے دل کو پاک کرنے کے طریقے کیا ہیں؟ عبادت و ریاضت۔ دل کو ستھرا کرنا ہم نے بتایا شریعت۔ اس مقام پر آ کر میں ادھر بھی توجہ ضرور دلا دیتا ہوں کہ کچھ لوگ اپنے کو طریقت والا کہتے ہیں اور شریعت کی خلاف ورزی کرتے ہیں۔ سمجھے؟ ایسی خلاف ورزی کرتے ہیں کہ شریعت کہتی ہے چہرے پہ داڑھی رکھو، تو اس کا جواب ان کا یہ ہے کہ سر پہ بڑھاؤ۔ سر کو بڑھا کے کاندھے تک لے آتے ہیں، حالانکہ وہی کان کی لو سے کاٹ کر کے چہرے پہ چپکا لیتے ہیں۔ وہ جو زائد ادھر تھی وہ زائد سامنے ہوتے، مگر عجیب قصہ ہے، سمجھا؟ اور جو اہل شریعت کا مذاق اڑاتے ہیں، اہل شریعت کا مذاق اڑانا بھی کفر ہے۔ اور پھر کبھی کبھی مذاق کرتے ہیں کہ یہ جو ہے اہل شریعت ابھی راستے پر ہے اور ہم لوگ منزل پہ پہنچ گئے ہیں۔ جو منزل پہ پہنچ جاتا ہے وہ راستے پہ نہیں چلتا ہے۔ یہ نماز روزہ یہ سب راستے ہیں، اہل شریعت اس پہ چل رہے ہیں، ہم تو منزل پہ پہنچ گئے، اب ہمارے لیے یہ سب کچھ نہیں ہے۔ ان بیوقوفوں نے سمجھا ابھی تو راستے پہ نہیں پہنچا، منزل پہ کہاں پہنچ گیا؟ راستے پہ پہنچا ہی نہیں، منزل پہ پہنچ گیا۔ یہ راستہ ہی ہے، اس پر چلے بغیر کوئی منزل تک پہنچتا نہیں، اور جب تک چلتا ہے جبھی تک رہتا ہے۔ تو ان کو میں مثال سے سمجھایا کرتا ہوں، یہ ایسی مثال ہے جو سب کے دماغ میں آ جاتی ہے۔ جو شریعت و طریقت کو دو سمجھے، دو خانوں میں رکھے، سمجھ لو وقت کا زندیق۔ وہ طریقت ہی نہیں جس پر شریعت کا سایہ نہ ہو۔ طریقت کیوں؟ شریعت اقوال مصطفیٰ کا نام ہے اور طریقت افعال محمدی کا نام ہے۔ جس پر نبی کے اقوال کا سایہ نہ ہو وہ طریقت نہیں ہے، وہ زندیقی ہے۔ یہ تو ہو سکتا ہے کہ ایک انسان شریعت والا ہو، طریقت کے راستے پہ نہ چلے، مگر یہ ناممکن ہے کہ کوئی طریقت والا ہو شریعت والا نہ ہو۔ دیکھو آپ کے سر پہ بال ہے نا، بال کے بیچ میں مانگ آپ نکالتے ہیں، مانگ بال، تو چہرے کا حسن بڑھ جاتا ہے۔ تو مانگ کی مثال ہے طریقت اور بال کی مثال ہے شریعت۔ بال کی مثال ہے شریعت، تو یہ تو ہو سکتا ہے کہ بال ہو مانگ نہ نکالو، مگر یہ نہیں ہو سکتا کہ بال ہی نہ ہو مانگ نکل آئے۔ کبھی گنجوں کو مانگ نکلی تو یہ گنجے جو ہیں ذرا آپ خیال کرتے ہیں تو یہ سرکار کی عطیات، تو ریاضت و عبادت و ریاضت سے بھی دل صاف ہوتا ہے اور بزرگوں کی نظر سے بھی صاف ہوتا ہے۔ اور عبادت و ریاضت اپنی محنت سے جو دل صاف ہوتا ہے اس میں کچھ دغدغہ لگا رہتا ہے، محنت کم ہوئی معاملہ گڑبڑ ہوا، محنت کرتے رہے بات چلتی رہی۔ یہ محنت والا معاملہ، محنت سے جو چیز حاصل ہوتی ہے اس کی بڑی حفاظت کی جاتی ہے، مگر جو بزرگوں کی نظر سے ملے، جو بغیر محنت کے فضل الہی سے ملے، تو جس مقام پر خدا کا فضل پہنچاتا ہے وہاں سے نہیں ہٹاتا، اور جہاں تجھے تیری محنت لے جاتی ہے
کبھی کبھی کھسکنا پڑتا، کھسکنا پڑتا۔ ایسی مثال دے دوں کہ قیامت کا کوئی ٹال نہ سکے اسے۔ حکم الہی ہوا اسجدوا لآدم، آدم کا سجدہ کرو۔ فسجدوا، سارے فرشتے سجدہ کیے، الا ابلیس، ابلیس نے سجدہ نہیں کیا، فرشتے جھک گئے، ابلیس مردود کر دیا گیا۔ واقعہ مشہور۔ بات کیا تھی؟ بات یہ تھی کہ ابلیس جس مقام پہ پہنچا تھا وہ اپنی محنت سے پہنچا تھا، عبادت اور ریاضت سے پہنچا تھا، تقوی و طہارت سے پہنچا تھا، اپنی محنت سے پہنچا تھا۔ اور فرشتے جس مقام پر تھے وہ خدا کے فضل سے تھے، وہ خدا کے فضل سے تھے۔ تو جو فضل والے تھے بچ گئے، محنت والا مردود ہو گیا۔ یہ میں اس لیے سنا دیتا ہوں، یہ آل رسول ہونا، یہ سید ہونا، یہ کسی عبادت و ریاضت سے سید نہیں بنے، کسی عمل کے نتیجے میں ان کو سیادت نہیں ملی ہے، کچھ نہیں، ان کی کوئی محنت نہیں، خدا نے اپنے فضل سے بنایا، خدا نے اپنے فضل سے بنایا ہے۔ تو یہ تو خدا کے بنائے ہوئے ہیں، جو خود اپنے کو بنا کے پیش کرتے، جو خود اپنے کو بنا کے پیش کرتے ہیں، محنت سے ہوئے ہیں، محنت کرتے رہیں گے، کام چلتا رہے گا، مگر کہا نہیں جاتا کہ کب محنت بیکار ہو جائے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد کما تحب و ترضى۔ تو جب کوئی محنت کرنے والا فضل والوں سے ٹکرائے تو سمجھانا کہ بھئی تو محنت والا ہے، وہ فضل والے ہیں، کہیں وہی حشر نہ ہو جائے ایک محنت والے کا ہوا تھا۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد کما تحب و ترضى بأن تصلی علیہ صلی اللہ تعالی وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ ہاں تو بات ہے عبادت و ریاضت سے تقوی، دل کی صفائی ہوتی ہے، بزرگوں کی نظر سے بھی ہوتی ہے۔ ایک تو دل کی صفائی ہے۔ اچھا، قرآن کریم نے جس ترتیب سے یہ ارشاد فرمایا ہے قد افلح من تزکیٰ، دیکھیے وذکر اسم ربہ فصلی، کامیاب وہ ہے، کامیابی کا نسخہ کیا دیا؟ کامیاب وہ ہے جس نے دل کو ستھرا کیا، پھر خدا کا ذکر کیا، پھر نماز، یعنی پہلے دل پاک ہو پھر عبادت ہو۔ دو طریقہ کہ پہلے عبادت ہو پھر دل پاک ہو، پہلے عبادت ہو پھر دل پاک ہو، اور ایک شکل پہلے دل پاک ہو پھر عبادت ہو، دونوں کر سکتے، پہلے دل پاک ہو پھر عبادت، یعنی دل کے تزکیے کے نتیجے میں عبادت اور ریاضت ہو، اور ایک ہے کہ پہلے عبادت اور ریاضت ہو پھر دل پاک ہو، دونوں میں فرق ہے کہ نہیں؟ پہلے عمل پھر تقوی پھر دل کا ستھرا پان، اور یہاں پہلے دل صاف پھر عمل۔ دونوں میں فرق یہ ہے دوستو کہ جو عمل کے ذریعہ دل کو پاک کرتے ہیں ان کو محنت کرنی پڑتی ہے، اور ان کا نتیجہ یقینی نہیں، ان کا نتیجہ یقینی نہیں۔ محنت تو کر رہے ہیں، گاؤں گاؤں پھر رہے ہیں، کریا پھر رہے ہیں، اتنا شیطان بھی کہیں ایک ہی جگہ رہ کے سجدہ کرتا رہا ہوگا، یہ ٹہل کے کر رہے ہیں، کر رہے ہیں مگر دل صاف نہیں، یہ محنت سے جا رہے ہیں نا، محنت سے جا رہے ہیں، اور جو پہلے سے ستھرا ہو اس کے نتیجے میں محنت، وہ محنت کیا مطلب؟ ایک ظاہر سے باطن کو صاف کرنا، ایک باطن سے ظاہر کو صاف کرنا، صاف نہیں ہے؟
باطن پاک اس کا اثرات ظاہر پہ پڑے، اور ایک ظاہر کو سجاؤ اس کا اثر باطن پہ پڑے، طریقے دونوں ہیں۔ تو عالموں کے لیے آسان طریقہ کیا تھا؟ آسان طریقہ عالموں نے چن لیا، کیا؟ ظاہر کو سنوارتے۔ عالم کیا کرتا ہے؟ صرف ظاہر سنوارتا۔ مدرسے میں آپ کو کیا ملتا ہے؟ ظاہر سنوارا جاتا، مسائل بتائے جاتے ہیں، فرائض بتائے جاتے ہیں، شرعی منہیات و محرمات سے واقف کیا جاتا ہے۔ بتایا وضو ایسے کرو، نماز ایسے پڑھو، قیام یوں، سجدہ یوں، رکوع یوں، یہ سب کچھ کیا مصلی پہ کھڑا کر دیا، عالم کا کام ختم ہو گیا۔ سب کچھ سکھا کر کے تمہیں مصلی پہ کھڑا کر دیا، عالم کا کام ختم۔ اب عالم صاحب سے کہو، اے عالم صاحب، اس کے دل کے اندر خشوع پیدا کیجیے، خضوع پیدا کیجیے، انہماک پیدا کیجیے، اخلاص پیدا کیجیے۔ کہا کہ یہ ہمارا کام نہیں ہے، ہم نے اس کے ظاہر کو سجا دیا ہے، امید ہے کہ خدا اس کے ظاہر سے اس کے باطن کو بھی صاف کر دے۔ امید ہے، ہم دعا کرتے ہیں کہ یہ ظاہر ہم سنوارتے چلے جا رہے ہیں تاکہ اس کا اثر باطن پہ پڑے۔ تو اب اگر باطن بھی صاف ستھرا ہے تو قطعی اثر پڑے گا، قطعی اثر پڑا، مگر اگر باطن سیاہ ہے تو بنایا کرو نقش و نگار، باطن پہ اثر نہیں پڑے گا۔ اسی لیے خانقاہیوں نے سوچا کہ یہ تو بڑا مشکل کام ہے، محنت کر کے اس کے ظاہر پر نقش و نگار ہم بنائیں، پھر بھی دل متاثر نہ ہو سکے، شک و شبہے کے دلدل میں بیچارہ پھنسا رہے۔ تو ایسا مت کرو، پہلے اس دل ہی کو نہ صاف کر دو، پہلے اس دل ہی کو نہ صاف کر دو، ایسا چمکا جائے، کوئی بھی نقش والا سامنے آئے اور دل اسے کھینچ لے تو دل کو سنوار کر کے ظاہر پر جو اثرات ہوتے ہیں وہ یقینی ہوتے ہیں، اور ظاہر کے ذریعہ جو دل پہ اثرات ڈالے جاتے ہیں وہ ظنی ہوتے ہیں۔ وہ ہو بھی سکتا ہے، نہیں بھی ہو سکتا ہے، مگر صوفیاء نے اپنا ڈھنگ الگ نکالا ہے۔ پہلے دل کو صاف کرو، پہلے دل کو صاف کرو۔ اسی لیے مدرسے سے پہلے جو فاضل ہوا کرتا تھا، عالم و علامہ ہوتا تھا، وہاں سے نکل کر کے سیدھے خانقاہوں میں جاتا تھا کہ یہاں سے اب ہم نے سیکھ لیا ہے، اب جو دل والی بات ہے وہ وہاں سیکھی جائے گی، جسم والی بات، شریعت والی بات تو ہمیں مل گئی، اب طریقت والی بات تو وہ اس کی گھسائی کرتے تھے۔ اگر اس کے اندر کبر ہے اس کو صاف کرتے تھے، نخوت ہے اسے مٹاتے تھے، زوم ہمدانی ہے اس کو فنا کرتے تھے، اپنی بڑائی کا سودا ہے، پڑھنے کے بعد انسان نہ جانے کیا کیا ہو جاتا ہے، پڑھنے کے بعد کیا کیا اپنے کو سمجھنے لگتا ہے، لہذا ان نفسانی خرابیوں کو وہ دور کرتے تھے، وہ دور کرتے تھے۔ یہ خانقاہ کا کام ہوا کرتا تھا۔ تو صوفیاء نے وہ کام اپنے ذمے لے لیا کہ ہم دل کو صاف کریں اور دل کا اثر ڈالیں۔ بات دوستو یہ کہ جو تزکیہ، تو اب عبادت دو ہوئی، عبادت دو قسمیں ہیں، کون؟ ایک تزکیے سے پہلے والی عبادت اور ایک تزکیے کے بعد والی عبادت۔ تزکیے کے پہلے والی عبادت، تزکیہ نہیں ہوا، آپ عبادت و ریاضت شروع کرتے رہے، پھر اس کے نتیجے میں تزکیہ ہوا، پھر تزکیے کے بعد پھر آپ نے عبادت شروع کی۔ تو ایک تزکیے سے پہلے والی عبادت، ایک تزکیے کے بعد والی عبادت، تو دونوں میں فرق کیا ہے کہ پہلے والی عبادت وہ تجھے کامیاب کرے اس کی کوئی ضمانت نہیں، مگر جو پہلے تزکیہ کرے پھر عبادت کرے، قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی، وذکر اسم ربہ فصلی۔ تزکیے کے بعد جب تو ذکر رب کرے گا، تزکیے کے بعد جب تو نماز پڑھے گا تو یقیناً تو کامیاب ہے، یقیناً تو کامیاب ہے۔ قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔